نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللہ جل مجدہ کا فضل و کرم، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا صدقہ، ہم جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں میں اپنے رب کے حضور اس کی عبادت، بندگی، ذکر و رضا کے لیے جمع ہیں. اللہ جل مجدہ ہمارا اپنی بارگاہ میں حاضر ہونا اور اپنی عبادت و بندگی کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. قابل صد احترام معزز سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے ہم جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں میں قرآن مجید کا مضامین کے اعتبار سے مطالعہ کر رہے ہیں، اور دورہ قرآن کے عنوان سے ہم قرآن مجید کے مضامین کی روشنی میں قرآن آیات کے احکام، ان کے شان نزول، ان آیات میں بیان کردہ احکامات کی تعبیر و تشریح، ان پہلوؤں سے ہم قرآن مجید کی آیات مقدسہ سے آج کے دور میں اپنے لیے سبق اور ہدایت کا سامان تلاش کر رہے ہیں. سامعین کرام، ہم نے گزشتہ جمعۃ المبارک پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 تک کا مطالعہ مکمل کر لیا ہے. آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 سے لے کر 163 تک ان چند آیات مقدسہ کا مطالعہ انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. پچھلے جمعۃ المبارک پر ہم نے پچھلی آیات مقدسہ کا شان نزول اور خصوصاً ربط بین الآیات کی مناسبت سے پورا ایک مضمون ہم نے سمجھا تھا. ان آیات مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ترتیب کے ساتھ ہمیں جو ہدایت اور رہنمائی عطا کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عروج اور عظمتیں حاصل کرنے کا طریقہ کار سمجھایا. اس کے بعد اس جد و جہد میں تکلیفیں، پریشانیاں اور آزمائشیں آئیں گی، اس کا ذکر فرمایا، اور فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم مختلف طریقوں سے تمہیں آزمائیں گے، مختلف آزمائشوں کے ذریعے تمہارا امتحان لیں گے، اور جو صبر کریں گے ان کے لیے خوشخبریاں ہیں. پھر اسی ترتیب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا کہ اس جد و جہد میں، اس عروج کی جد و جہد میں، احیاء کی جد و جہد میں، اسلام کو عظمت دینے کی جد و جہد میں، اس امت کو ساری امتوں پر فضیلت دینے کی جد و جہد میں کچھ لوگ قربانیاں دیں گے، جان قربان کریں گے میری راہ میں. تو انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا، وہ زندہ ہے اور انہیں رزق دیا جاتا ہے، ان کے زندگی کا تمہیں شعور حاصل نہیں ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی آیات مقدسہ میں اس ترتیب کے ساتھ یہ بھی سمجھایا کہ جو میری بارگاہ میں قربانی دیتا ہے،
اگر اسے پریشانی آئے تو کیا کرے؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے میری مدد مانگے۔ اور اگر میری بارگاہ میں کچھ دینا پڑ جائے، قربان کرنا پڑ جائے، تو یہ یقین رکھے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اس کو جو نعمتیں ملی وہ بھی اور وہ خود بھی میرا ہے، یعنی سب کچھ اللہ کا ہے۔ تو اللہ کو آپ واپس پلٹا رہے ہیں تو یہ تصور آ جائے تو دینا آسان ہو جاتا ہے۔ اور پھر اختتام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ان صفا والمروہ کی شکل میں ایک مثال بھی دے دی کہ تم سے پہلے بھی تھے کہ جو اس طرح کی قربانیاں دے گئے، اس طرح کی جدوجہد کر گئے، اپنا تن من دھن خاندان آل اولاد ہر شے قربان کر گئے، اور جو استقامت سے ایسا کر جاتا ہے ہم اس کے نقش قدم کو آنے والوں کے لیے صفا مروہ بنا دیتے ہیں۔ تو یہ پچھلی آیات کا خلاصہ تھا جو میں نے عرض کیا، جو پچھلے جمعہ المبارک پر ہم نے تفصیل کے ساتھ دیکھ لیا تھا۔ سامعین کرام، جو آیات مقدسہ آج میں نے تلاوت کی، ان 4 آیات مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مضمون بیان فرمایا ہے وہ کتمان حق اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مذمت ہے۔ یعنی حق کو چھپانا کتنا بڑا جرم ہے، اور حق کو چھپانے والے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح اسے اپنی رحمت سے دور فرماتا ہے، اس پر لعنت فرماتا ہے، اور ساری انسانیت کی لعنت اس پر ہوتی ہے۔ ان آیات مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں ہمیں سمجھائیں، پہلے ہم ان کا مضامین کے اعتبار سے خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ارشاد فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، کہ بے شک جو لوگ ہماری نازل کردہ کھلی نشانیوں کو چھپاتے ہیں، ہماری طرف سے بھیجی گئی ہدایت کو چھپاتے ہیں، فی الکتاب، جو ہم نے کتاب کی شکل میں انہیں عطا کی ہے، اولئک یلعنہم اللہ، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے، اور وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ان پر ہے، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، ہاں مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، اپنی اصلاح کر لی، اور پھر جو کچھ انہوں نے چھپایا تھا وہ بیان کر دیا، تو بے شک ہم توبہ قبول کرنے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ پھر فرمائے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، بے شک جنہوں نے حق کو چھپا کر کفر کیا اور اس حال میں مرے کہ وہ کافر ہی تھے، یعنی حق کو بھی چھپایا اور کفر پر بھی قائم رہے، تو فرمایا کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، ملائکہ کی لعنت ہے، اور ساری انسانیت کی لعنت ہے۔ خالدین فیہا، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب کوئی کم نہیں کیا جائے گا، تخفیف نہیں کی جائے گی، ولا هم تنظرون، اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور آخری آیت میں فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور بے شک تمہارا معبود واحد تنہا ایک ہے، لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، الرحمن الرحیم، نہایت مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے۔ سامعین کرام، یہ 4-5 آیات جن کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سماعت کیا، ان آیات مقدسہ میں جو ایک مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھایا، وہ حق کو چھپانا اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اور مذمت ہے۔ سامعین کرام، اس میں سب سے پہلا اشارہ تو یہود اور نصارہ کی طرف ہے کہ یہود اور نصارہ میں پچھلے جمعہ مبارک میں بھی عرض کر چکا ہوں
کہ انہیں اہل کتاب کو اسلام کے ساتھ ایک عداوت و دشمنی تھی، اور وہ کیا کہ سابقہ کثیر انبیاء حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد وہ اولاد یعقوب سے آئے، بنی اسرائیل میں بھیجے گئے، وہ اپنے آپ کو فضیلت، برکت اور عظمت والا سمجھتے تھے، ان پر اللہ کی بے پناہ نعمتیں اور احسانات تھے، وہ اپنے دور میں ساری امتوں سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتے تھے۔ تو جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہو گئی تو انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، مسلمانوں سے بغض شروع کر دیا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کا آغاز کر دیا۔ وہ اہل کتاب جو حضور کی ولادت سے پہلے خود نشانیاں بتاتے تھے، جو اپنی کتابوں میں سے پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سناتے اور سمجھاتے تھے، یعرفون کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے حضور کی آمد سے پہلے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ پہلے وہ نشانیاں بیان کرتے، سمجھاتے اور نشانیوں کی تلاش کرتے۔ کوئی کھجوروں والی سرزمین پر جا کر آباد ہوتا کہ یہاں اس قبلی والے نے ہجرت کر کے آنا ہے، کوئی بحیرہ راہب اپنا وطن چھوڑ کر شام کے راستے پر مکان بنا کر بیٹھ جاتا کہ ایک دن قبلی والے نے یہاں سے بچپن میں گزرنا ہے، شام سفر کے لیے جانا ہے تو یہاں سے گزرنا ہے۔ تو وہ ان نشانیوں کو دیکھ کر، پڑھ کر، سمجھ کر حضور کی آمد کے منتظر تھے۔ لیکن جب حضور کی ولادت اولاد اسماعیل میں سے ہوتی ہے تو اب وہ الٹ شروع کر دیتے، اب وہ نشانیاں چھپانے لگتے، اب وہ کسی کو نہیں بتاتے، بلکہ جو جو علامات اور نشانیاں اللہ نے بیان کی ہیں انہیں چھپا کے اس کے خلاف بیان کرتے۔ وہ ان صفحات کو نکال دیتے اپنی کتابوں میں سے، پڑھاتے ہوئے ان میں سے ان کو چھوڑ دیتے۔ الغرض پہلا اشارہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہود و نصارہ کی طرف ہے کہ جو کتمان حق کرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مکمل حق سمجھا دیا ہے، بتا دیا ہے، سب کچھ ان کی کتابوں میں موجود تھا، اور انہوں نے علم ہونے کے باوجود، خبر ہونے کے باوجود، کتابیں ہونے کے باوجود وہ ان چیزوں کو چھپاتے تھے۔ اور آج بھی اگر دیکھا جائے تو آج بھی یہ رویہ ان کا موجود ہے۔ دیکھیں قرآن مجید نے کئی مقامات پر واضح کیا ہے کہ اہل کتاب حضور کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، نشانیوں کی خبر تھی، وہ اپنی کتابوں میں سب کچھ پڑھ چکے تھے، وہ سارا کچھ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا۔ اور ابھی آپ اگر 30-40 سال پہلے چلے جائیں تو پاکستان میں بھی چھپنے والی وہ بائبل میں، انجیل میں، وہ سابقہ ساری آسمانی کتابوں میں وہ علامات، وہ نشانیاں، وہ تذکرہ موجود تھا۔ اب آ کر انہوں نے، اہل کتاب نے کیا کیا کہ انہی کتابوں کے جب نئے ایڈیشن آئے انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ان مقامات سے نکال دیا۔ تو وہ تذکرہ موجود تھا تفصیلاً، ان پچھلے چند سالوں میں اہل کتاب نے اپنی چھپنے والی بائبل میں سے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نکال دیا۔ اب جو نئے ایڈیشن ہیں ان ایڈیشن میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ دکھائی نہیں دیتا۔ آپ لائبریریز میں چلے جائیں، پرانی کتابیں اٹھائیں، اہل کتاب کی بائبل اٹھائیں اور اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو آسانی سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ مل جائے گا کہ ان سابقہ آسمانی کتابوں میں کہاں کہاں اور کس کس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا تھا۔ سامعین کرام، یہ تو پہلا پہلو ہے، یہ پہلا موضوع ہے جو اہل کتاب سے متعلق ہے۔ اور اگر آپ اس آیت کریمہ کو اہل کتاب پر معمول نہ کریں، اپنے اوپر معمول کریں
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی کیا کہہ رہا ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا، بے شک وہ لوگ کہ جو اسے چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کیا، من البینات والہدی، واضح نشانیاں اور ہدایت۔ سامعین کرام، تو یہ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ مسلمان کہلانے والے بھی ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں کہ جو قرآن پڑھتے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا تذکرہ پڑھتے، لیکن حضور کی شان و عظمت کا تذکرہ بیان نہیں کرتے، آقا علیہ السلام کا ذکر وہ نہیں کرتے، ان آیات پر گفتگو نہیں کرتے جن آیات میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت ہے۔ وہ سارا سال درس قرآن دیں گے، سارا سال گفتگو کریں گے، قرآن کی تفسیر لکھیں گے، قرآن کے معنی بیان کریں گے، ترجمہ کریں گے، تو ان مقامات کو چھوڑ جائیں گے، صرف ترجمہ کر جائیں گے، صرف گزر جائیں گے جن مقامات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت بیان فرمائی ہے۔ تو یہ طرز عمل آج بھی موجود ہے۔ یہ طرز عمل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے کئی طبقوں میں موجود ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بشریت کا تذکرہ کرے گا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے کا تذکرہ کرے گا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت ورفعنا لک ذکر کا تذکرہ نہیں کرے گا، وہ انا اعطیناک الکوثر پر گفتگو نہیں کرے گا، وہ ووجدک ضالا فہدی میں سے وہ معنی نکالے گا جو اس کی طبیعت اور مزاج کے مطابق ہوگا۔ وہ قرآن مجید کی آیات پڑھیں گے اور پڑھ کر جہاں جہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا تذکرہ ہوگا اس سے گزرتے چلے جائیں گے اور بیان نہیں کریں گے یا انہیں چھپاتے چلے جائیں گے۔ تو آج کے دور میں بھی طبقہ موجود ہے کہ جو مسلمان کہلاتا ہے لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کھلے دل کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ، ایمان اور محبت کی علامات کے ساتھ بیان نہیں کرتا، بلکہ گزر جاتا ہے، اور جہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بشریت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں نصیحت کی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مقامات کا تذکرہ زیادہ کرے گا۔ تو یہ آج کے دور میں حضور کی امت میں بھی طبقہ موجود ہے۔ اور تیسری اور اہم بات جو ہم سے متعلق ہے وہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تو ذکر نہیں کیا صرف کہ وہ چھپاتے ہیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو، اللہ نے تو یہ کہا ہے نا، یکتمون، وہ چھپاتے ہیں، ما انزلنا، جو ہم نے نازل کیا، والہدی، من البینات والہدی، کھلی نشانیوں میں سے اور ہدایت میں سے۔ سامعین کرام، یہ اس سے بات یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں علم عطا کیا ہے، اللہ نے جنہیں حق کی پہچان عطا کی ہے، اللہ نے جنہیں ہدایت کا نور عطا کیا ہے، اگر وہ آگے بیان نہیں کرتے، وہ لوگوں تک علم نہیں پہنچاتے، جتنا حق اللہ نے ان پر آشکار کیا ہے اس حق کو انسانیت تک نہیں پہنچاتے، تو وہ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں کہ وہ حق کو چھپا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جتنا حق عطا کیا ہے، جتنی معرفت عطا کی ہے، جتنا علم عطا کیا ہے، جتنا اللہ نے حق کا شعور ہمیں عطا کیا ہے، اتنا حق کا شعور آگے لوگوں تک منتقل کرنا، اتنا علم انسانیت کو پہنچانا وہ ہمارا فرض ہے اور فریضہ ہے۔ تو یاد رکھیے، علوم دو طرح کے ہیں، ایک علوم وہ ہیں کہ جو علوم معاملہ میں سے ہیں، لوگوں سے متعلق علوم ہیں، اور ایک علوم مکاشفہ سے متعلق، جو اللہ پردے اٹھا کر کسی کو کوئی حق دکھاتا ہے۔ تو مکاشفہ سے متعلق اگر کوئی علم آپ کے پاس ہے، آپ کو کوئی اچھا خواب آیا ہے،
آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی رہنمائی کی ہے تو وہ آپ کا اختیار ہے کہ آپ کسی کو بتائیں یا نہ بتائیں۔ بہتر ہے کہ وہ آپ ہر ایک کو نہ بتائیں، تاکہ اگر اللہ نے آپ پہ کوئی کرم کیا ہے، آپ کے لیے کوئی پردہ اٹھایا ہے، کوئی رہنمائی عطا کی ہے، تو وہ آپ ہر ایک کو نہ بتاتے پھریں، تاکہ لوگ حسد سے بچیں، لوگوں کو آپ کے خلاف حسد دلوں میں نہ پیدا ہو کہ یہ جناب بڑا آ گیا ہے، یہ تو خواب بیان کر رہا ہے، اپنی عظمتیں خود بتا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے، آپ کو کوئی شے دکھا دی ہے، تو وہ علوم مکاشفہ سے متعلق آپ کو اختیار ہے کہ آپ اسے چھپائیں، بتائیں یا نہ بتائیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علوم معاملہ میں سے، دنیا کے جو علوم میں سے، انسانیت سے جن کا تعلق ہے، لوگوں سے جن کا تعلق ہے، ان علوم میں سے جو معرفت اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، جو حق اللہ نے آپ کو دکھایا ہے، وہ لوگوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اسے چھپانا یہ ظلم اور زیادتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ لعنت سے مراد کیا ہے؟ لعنت کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ رب کہتا ہے کہ میں نے اپنے بندے تمہیں علم دیا ہے، تمہیں شعور دیا ہے، تم سے پردہ اٹھا کر حق تمہیں سمجھا دیا ہے، اب تم بخیل ہو گئے ہو اور اس علم کو معاشرے تک نہیں پہنچاتے، انسانیت تک نہیں پہنچاتے، لوگوں کو ہدایت، شعور، نور نہیں دکھاتے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں حق اور نور دیا، بینات والہدیٰ، نشانیاں دی اور ہدایت عطا کی، تم نے اپنے تک رکھا اور دوسروں تک یہ علم نہیں پہنچایا، تو سامعین کرام اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسے اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ کیسے دور کرتا ہے؟ پھر جو نور اسے مل رہا تھا، اب اسے ملنا اسے بھی بند ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ کئی بار آپ نے دیکھا، وہ یقیناً زندگی میں مشاہدہ کیا ہوگا کہ آپ کو کوئی عقدہ، کوئی پریشانی، کوئی گھریلو معاملہ ایسا کہ آپ اس پر سوچ سوچ کے آپ کو کوئی حل اس کا سمجھ نہ آتا ہو۔ آپ کی زندگی میں کوئی ایسی تکلیف اور مشکل آئی کہ آپ تنہا اس پہ سوچ سوچ کے کوشش آپ نے کی کہ اس کا کوئی راستہ نکلے، حل نکلے، میں اس پریشانی سے نکلوں، لیکن وہ نہیں نکل سکتے۔ وہاں کیا ہوتا ہے؟ آپ مشورہ کرتے ہیں اپنے بھائیوں سے، اپنے والدین سے، اپنے دوستوں سے، اپنے اہل محلہ سے، جیسا معاملہ ہو ویسے لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں۔ تو مشورہ کرنے کا کیا معنی ہے؟ کہ آپ دوسرے کو اپنی پریشانی بتا رہے ہیں اور اس سے رہنمائی مانگ رہے ہیں۔ اللہ نے جو اسے بصیرت دی ہے، اگر وہ اچھے اخلاق کا مالک ہے، دیانتدار ہے، تو آپ کو اچھا مشورہ دے گا، آپ کو اللہ کی دی ہوئی بصیرت سے آپ کی صحیح رہنمائی کرے گا۔ اب آپ کو اگر یہ مثال سمجھ آ گئی تو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے اپنا نور دیا ہے، ہدایت دی ہے، رہنمائی دی ہے، حق کو پہچاننے کی صلاحیت دی ہے، اس سے کسی نے مشورہ مانگا اور بندے نے مشورہ نہیں دیا۔ بندے کو نظر آ رہا تھا کہ اس سے یہ غلطی ہو رہی ہے یا فلاں اسے نقصان پہنچا رہا ہے، اس عمل سے اس کا یہ نقصان ہو رہا ہے، اور بندے نے نہ بتایا، چھپا لیا، بھئی وہ جائے جنت میں جائے، جہنم میں جائے، جہاں جائے، میرا اس سے کیا غرض ہے۔ اگر بندے نے دوسرے سے وہ نور، وہ رہنمائی، وہ ہدایت جو اللہ نے اسے دی ہوئی تھی وہ چھپا لی، تو بندے نے ظلم کیا، اللہ کا دیا ہوا حق اس نے چھپایا اور اپنے بندے کو تکلیف اور پریشانی سے نہیں نکالا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جو رحمت کر رہا ہوتا ہے، اسے جو حق دکھا رہا ہوتا ہے، وہ اپنی رحمت کا ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ اس کی سمجھانے کے لیے ایک اور مثال دے رہا ہوں۔ یہ واقعہ میں نے بیان کیا ہوا ہے پہلے تفصیل کے ساتھ، موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا۔ میں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نے جو اکٹھے سفر کیا،
تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا، ایک کشتی میں سوار ہو کر دوسرے کنارے پر گئے۔ کشتی میں سوار ہوئے، کشتی والے نوجوانوں نے انہیں بزرگ سمجھ کر کرایہ بھی نہیں دیا۔ خضر علیہ السلام کشتی سے اتر رہے ہیں اور کشتی سے اترتے ہوئے لاٹھی ماری آپ کے ہاتھ میں جو تھی اور کشتی کا ایک حصہ توڑ دیا، کشتی کو تھوڑا ناکارہ بنا دیا اور باہر نکل گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ اللہ کے بندے، ہم تو سفر کر کے آ رہے تھے، ہمارے لیے پانی سے گزرنا ممکن نہیں تھا، انہوں نے مدد کی ہماری اور منزل تک پہنچایا، کرایہ بھی نہیں لیا، سب ہمارے ساتھ مہربانی سے پیش آئے، ہم نے ان کا نقصان کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے سوال نہیں کرنا۔ جب سفر مکمل ہو گیا تو آپ نے اس کی تعبیر بتائی۔ کیا بتائی؟ بتایا کہ اے موسیٰ، میں دیکھ چکا تھا کہ ایک بادشاہ آ رہا ہے، اس کا پورا لشکر آ رہا ہے، بادشاہ کو کشتیوں کی ضرورت ہے، وہ کشتیاں ضبط کر رہا ہے، اکٹھی کر رہا ہے، اسے اپنے کسی غرض کے لیے یا جنگ کے لیے کشتیاں چاہیے، تو وہ کشتیاں اکٹھی کر رہا ہے۔ جتنی اچھی بہترین کشتیاں تھیں ساری اس نے ضبط کر لی ہیں۔ اب یہ نوجوان تھے، غریب تھے، ان کا اور کوئی کاروبار بھی نہیں تھا، تو میں نے سوچا کہ اس کشتی کو دیکھ کر تو یقیناً بادشاہ لے جائے گا، میں تھوڑی توڑ دیتا ہوں تاکہ بادشاہ کو دکھائی دے کہ یہ تو ٹوٹی ہوئی ہے، وہ چھوڑ کے چلا جائے گا، تھوڑا خرچہ ان کا ہوگا، مرمت کر لیں گے اور دوبارہ اپنا کاروبار چلا لیں گے۔ اب ایک تکلیف آنے والی تھی اور وہ نوجوان روزگار سے محروم ہونے والے تھے۔ اللہ نے انہیں بصیرت دی ہوئی تھی اور نگاہ نے دیکھ لیا کہ یہ تکلیف میں جانے والے ہیں۔ اگلے واقعات بھی یہی تھے۔ بچے کو نگاہ ڈالی خضر علیہ السلام نے، دیکھ لیا کہ یہ نالائق بہترین والدین کا بیٹا ہے، یہ بڑا ہو کر خود بھی کفر کرے گا اور والدین کو بھی کفر کی طرف لے جائے گا، تو ہلاک کر دیا۔ بچے کو بھی کفر سے بچایا اور ماں باپ کو بھی کفر سے بچایا۔ تیسرے واقعے میں دیکھا کہ دیوار گری ہوئی ہے، کچھ حصہ باقی رہ گیا ہے، وہ بھی گر جائے گی، بنیادیں ننگی ہو جائیں گی، لوگوں کو خزانہ نظر آ جائے گا اور یتیم بچوں کا خزانہ نکال کے لے جائیں گے۔ جو لوگ کسی مسافر کو کھانا نہ پوچھیں تو دیکھ لیا تھا کہ یہ بد اخلاق لوگ دوسروں کا مال اٹھا لیں گے، تو محنت کی، مزدوری کی اور دیوار بنا کے ان کا خزانہ بچا لیا۔ میں جو مثال دے کے سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کے پاس کیوں بھیجا، جو دو نشانیاں بتائیں نا، فرمایا اس میرے بندے کے پاس جا، میں نے اسے اپنی بارگاہ سے علم اور رحمت کی خیرات عطا کی ہوئی ہے۔ جسے اللہ علم دیتا ہے اسے پھر یہ حوصلہ بھی دیتا ہے کہ وہ لوگوں کو بتائے، لوگوں کو سمجھائے۔ رب کے دیے ہوئے علم سے اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ معاملہ غلط ہے، اس سے نقصان ہوگا معاشرے کا، اس سے اس فرد کا نقصان ہوگا، اس خاندان کا نقصان ہوگا، پورے معاشرہ نقصان میں جائے گا، تو جو اللہ اسے فہم اور علم عطا کرتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ پھر وہ رب کے دیے ہوئے علم سے لوگوں کو نقصان سے بچائے۔ پھر وہ اگر نہیں بچائے گا تو اللہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں، میری آیتوں کو چھپا لیتے ہیں، ما انزلنا من البینات والہدی، جو ہدایت میں نے دی ہوئی ہے، جو نشانیاں میں نے بتائی ہوئی ہیں، ان کو چھپائیں گے تو پھر میں اپنی رحمت سے انہیں دور کر لوں گا۔ تو سامعین اکرام، پیغام جو دینا ہے سارے مضمون میں سے وہ یہ کہ ہماری انفرادی زندگی میں، گھر میں، خاندان میں، برادری میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی تکلیف اور پریشانی میں جا رہا ہے، اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ عمل بچے کے لیے، ان کے والدین کے لیے یا ہمارے خاندان کے لیے نقصان کا باعث ہوگا، لوگ، ان کے اخلاق، ایمان، ہر سے تباہ ہو جائے گی، اللہ نے جو شعور اور علم آپ کو دیا ہوا ہے،
اگر آپ رہنمائی نہیں کرتے، آپ ہدایت نہیں دیتے، آپ اپنا فرض ادا نہیں کرتے تو کیا کر رہے ہیں؟ یکتمون ما انزلنا، جو اللہ نے آپ کو نور دیا ہے آپ اس کو چھپا رہے ہیں۔ اور پھر کیا ہوگا؟ اولئک یلعنہم اللہ، اللہ ایسے بخیل لوگوں کو پھر اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے، پھر ان کے لیے ہدایت کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ اسی طرح قومی زندگی میں بھی یہ بڑی ہمت اور حوصلے کی بات ہوتی ہے کہ لوگ اچھا کہیں یا برا کہیں، انسان کو جو حقیقت اللہ نے دکھائی ہے بندہ بتا دے، لوگوں کو اس سے تنگی ہو یا تکلیف ہو یا آسانی ہو، انسان لوگوں کے باتوں اور ان کے گلے شکوے کو نہ دیکھے، رب نے جو حقیقت اس پر واضح کی ہے بندہ بتا دے کہ اس ڈگر میں چلیں گے تو آپ کا ایمان تباہ ہو جائے گا، یہ طریقہ کار کریں گے آپ کے ملک کی سیاست و معیشت تباہ ہو جائے گی، آپ کا مالی جانی اور خاندانی نقصان کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا۔ تو سامعین کرام، ہم انفرادی زندگی میں اگر حق معلوم ہوتے ہوئے چھپا لیں، دوسرے کو نہ بتائیں، صحیح کا علم ہے ہمیں اور ہم دوسرے سے حقیقت چھپا لیں اور اس کی ہدایت اور رہنمائی کا سبب نہ بنے تو ہم خود اللہ کی رحمت سے دور ہونے والے ہیں۔ اور اگر کوئی انکار کر دے، کفر کی حد تک چلا جائے، تو پھر آپ نے فرمایا لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسوں پر اللہ کی، ملائکہ کی اور انسانیت کی لعنت ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے